اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، وہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے دو قبروں کے پاس سے، آپ گزرے دو قبروں کے پاس سے، فقال، تو آپ نے کہا انہما لیعذبان، یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، اور ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ایک تو یہاں پہ آپ نے غیبی بات بتائی ہے، کیا؟ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جب ایسی حدیث آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پتہ چل گیا اللہ کے رسول تو عالم الغیب ہیں۔ بھائی ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب غیبی امور ہیں، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، یعنی کہ ایک ایک غیبی چیز کو جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ نے آپ کو جو غیبی باتیں بتائی ہیں وہ چند ایک ہیں، اور جو نہیں بتائیں وہ بے شمار لاتعداد ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے وسیع و عریض پانی کے سامنے پانی کا ایک قطرہ ہو، یا دو قطرے ہوں، یا تین قطرے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کہا کہ ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا کسی بڑی وجہ سے۔ آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں علماء کرام نے۔ ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جن جرائم کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ ان جرائم کو ہلکا سمجھتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے، وہ ان گناہوں کو معمولی سمجھتے تھے۔ اور اس میں وارننگ ہے ان بھائیوں کے لیے جو کئی گناہوں کو ہلکا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ سود کو ہلکا لے لینا، مردوں کا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے کو ہلکا لے لینا، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے۔ عورتوں کا آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہیں، بھویں جو ہیں، ان کے بالوں کو بنانا، سنوارنا، کاٹنا، مونڈنا، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے جس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ لیں۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ گناہ جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، ان سے دور رہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ پہلے آپ نے کہا کہ جن جرائم کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی بڑے نہیں ہیں، پھر کہا کیوں نہیں، وہ بڑے ہیں، یعنی کہ دین کے لحاظ سے بڑے ہیں، یعنی کہ ان سے بچنے کے لحاظ سے کوئی بڑے گناہ نہیں تھے، لیکن دین کے لحاظ سے وہ بڑے گناہ ہیں۔ اما احدہما، جہاں تک تعلق ہے ان میں سے ایک کا، فکان یسعی بالنمیمۃ، تو وہ کیا کیا کرتا تھا؟ چگلی کھاتا تھا، چگلی کیا کرتا تھا۔ چگلی کس کو کہتے ہیں؟ میرے خلاف کسی نے بات کی کسی جگہ پہ، میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں، اس کا میری عدم موجودگی میں میرے خلاف بات کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ لیکن وہ بات اگر کوئی مجھے بتائے اور کہے فلاں آدمی آپ کے خلاف بات کر رہا تھا، یہ کیا ہے؟ یہ چغلی ہے۔ نہ غیبت کی اجازت ہے، نہ چغلی کی اجازت ہے، کیونکہ چغلی کرنے والا چغلی کیوں کرتا ہے؟ لڑانے کے لیے، اس کی نفرت میرے دل میں بٹھانے کے لیے، مسلمان کو مسلمان سے بدظن کرنے کے لیے۔ بھائی اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ میرے پاس آنے کی بجائے اس کو علیحدہ لے جائیں اور اس سے کہیں میرے بھائی تم لوگوں کے سامنے اس بھائی کی برائیاں کیوں بیان کر رہے ہو؟ یہ غلط ہے، چاہے یہ جرم اس میں پایا جاتا ہے جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں، تب بھی اس کا تذکرہ یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو چغلی آپ سمجھ گئے، ایک آدمی نے کوئی بات کی جس کے خلاف بات ہوئی، آپ نے اس تک پہنچا دی،
اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی شروع ہوتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ عام طور پہ ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں آپ دیکھ لیں۔ رشتہ دار سے آج کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ ایک بات کرتا ہے، دوسرے وہ بات اس تک پہنچا دیتے ہیں جس کے خلاف بات ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی میرے خلاف وہ بات کرے جس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو وہ مجھے بتائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ میرے قتل کا پروگرام بن رہا ہے، تو یہ مجھے بتایا جائے گا تاکہ میں قتل سے بچ جاؤں۔ یہ چھپانا جائز نہیں ہے۔ میرے گھر کو آگ لگانے کے پروگرام بن رہے ہیں، تو ایسی چیزیں بتائی جائیں گی تاکہ میں ان کے اس شر سے بچ جاؤں اور ان کے اس ان کی برائی سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کیا کیا کرتا تھا؟ چغلی کیا کرتا تھا۔ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِ، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ یعنی کہ پیشاب غفلت سے کیا، جلدی سے اٹھ کھڑے ہو گئے، پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں شلوار کے اوپر، جسم کے اوپر، یا شلوار یا پیشاب ایسی جگہ پہ کیا جہاں سے چھینٹے پیشاب کے اڑ رہے ہیں، وہ جسم پہ پڑ رہے ہیں، کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ کبھی پیشاب کا قطرہ گر گیا اور پھر فوراً اس کو دھویا یا اس کی ٹینشن لی، اس پہ پریشان ہوا، آئندہ احتیاط کی۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو معمولی سمجھنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت سے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے کپڑے خراب ہیں۔ بھئی بندہ پوچھے تم صبح سے آفس میں بیٹھے ہو، خراب کپڑوں میں کیوں بیٹھے ہو؟ روزانہ تمہارے کپڑے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ چلے نماز کا معاملہ 2 منٹ لیٹ کر دیتی ہیں۔ بطور مسلمان میرا سوال تم سے یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پلید کیوں ہوتے ہیں روزانہ؟ تم پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم قطرے گرنے کے مریض ہو تو اپنی شرمگاہ کے دائیں بائیں کو چیز کیوں نہیں رکھتے تاکہ باقی کپڑے خراب نہ ہوں؟ نماز کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے۔ قال کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس، ثم اخذ عودا رطبا، پھر آپ نے لی، آپ نے پکڑی ایک تر و تازہ لکڑی، اور دوسری روایت میں آتا ہے تر و تازہ ٹہنی، کھجور کی ٹہنی تھی۔ پھر آپ نے ایک تر و تازہ لکڑی لی، فکسرہ باثنین، تو اس کو توڑ کر کتنے حصے بنا دیے؟ 2۔ ثم غرز كل واحد منهما على قبر، پھر ان میں سے ہر ایک کو، کن میں سے ہر ایک کو؟ ان لکڑیوں میں سے ہر ایک حصے کو گاڑ دیا علی قبر، ایک قبر پہ۔ قبریں کتنی تھی؟ 2۔ تو لکڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک قبر پہ گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، مجھے امید ہے، لعلہ کا معنی کیا کریں گے؟ مجھے امید ہے، شاید کہ، آپ امید ابھی منع کر سکتے ہیں اور شاید کے بھی ایک ہی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ یخفف عنہما، ان دونوں سے تخفیف کر دی جائے گی، ہلکا کر دیا جائے گا کیا؟ عذاب۔ ان دونوں سے تخفیف کر دی جائے گی عذاب میں، ان دونوں سے ہلکا کر دیا جائے گا کیا؟ عذاب۔ کب تک؟ ما لم ییبسا، جب تک کہ یہ دونوں لکڑیاں خشک نہ ہو جائیں۔ جب تک تر و تازہ ہیں مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں کیا رہے گی؟ کمی رہے گی، عذاب بالکل ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ
اس انداز سے ٹہنیاں لگا سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں تاکہ درخت تر و تازہ رہیں اور ان کو قبر میں عذاب نہ ملے یا کم از کم عذاب ہلکا ہو جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح سے عذاب ہلکا ہونے والا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ ان کی قبروں پہ درخت کو گاڑ دو۔ یہ نہ کہتے کہ یہ ٹہنی ہے اور جب تک یہ تر و تازہ رہے گی تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو عذاب میں تخفیف لکڑی کی وجہ سے نہیں تھی، ٹہنی کی وجہ سے نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تھی۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث آئی ہے، وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ سنیے۔ آپ کہتے ہیں انی مررت بقبرین یعذبانی، میں دو قبروں کے پاس سے گزرا جن کو کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ فاحببت بشفاعتی ان یرفع، کہ تو میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے، میری دعا سے، میری سفارش سے ان کے عذاب میں کمی رہے، ما دام الغصنان رطبین، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی۔ تو کمال ٹہنیوں میں نہیں ہے، کمال آپ کی دعا میں ہے، آپ کی شفاعت میں ہے۔ تو اس لیے آج کل قبروں پہ ٹہنیاں گاڑنا، درخت اس لیے لگانا کہ شاید درخت لگانے کی وجہ سے عذاب میں کمی رہے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور پھر ایک اور بات ہے، نبی علیہ السلام نے ٹہنیاں کیوں گاڑی؟ کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو آج جب آپ کسی قبر پہ ٹہنیاں گاڑتے ہیں تو کیا آپ قبر دیکھنے والوں کو، قبر پہ آنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔